الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یکن لہم آیا، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بے شک اسے جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء بھی. ولو نزلناہ، اور اگر ہم اس کو نازل کرتے علی بعض الاعجمین، بعض اجمیوں پر، فقرأہ علیہم، تو پس وہ پڑھتے ان پر، ما کانوا بہ مؤمنین، تو یہ اس پر ایمان نہ لاتے. کذالک، اسی طرح سلکناہ، ہم نے یہ چیز داخل کر دی ہے فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. فیأتیہم بغتہ، پس وہ ان کے پاس، فیأتیہم بغتۃ، پس وہ آئے گا ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے. فیقولوا، پھر وہ کہیں گے، حل نحن منظرون، کیا کوئی ہم مہلت دیے جا سکتے ہیں. افبعذابنا یستعجلون، کیا پس یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں. افرأیت، تو کیا آپ نے دیکھا کہ ان متعناہم سنین، اگر ہم ان کو کچھ سال فائدے کے طور پہ دے بھی دیں، ثم جاءہم، پھر آ جائے ان کے پاس، ما کانوا یوعدون، وہ جو وہ وعدہ دیے گئے ہیں، تو ما اغنی عنہم، کچھ کام نہیں آئے گا ان کے، ما کانوا یمتعون، وہ جو وہ فائدہ دیے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے رسول ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام پڑھ کے سناتے ہیں، نہ یہ دیوانہ پن پر مبنی ہے، نہ ہی کسی جادوگر یا کسی شیطان یا کسی جن نے آپ کو سکھایا ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے برحق اور سچی، بے عیب اور لاریب کلام اور کتاب کا حصہ ہے، جو آپ علیہ السلام ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور اس کی تصدیق لفی زبر الاولین، پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود تھی. اولم یکن لہم آیا، اور اس کے ساتھ ان کے لیے کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ یہ نشانیاں قرآن پاک کی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، سابقہ کتابوں میں ذکر ہونے کے ساتھ اس چیز کا علم بھی رکھتے تھے بنی اسرائیل کے علماء. یہی وجہ تھی کہ عرب جو ہے یہ ان کا اصل مسکن نہیں تھا، یعنی جو مدینے کا علاقہ ہے، مکے کا علاقہ ہے، یہ یہودیوں کا اصل مسکن نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں. اس نشانیوں کو دیکھتے ہوئے کہ آخری نبی نے آنا ہے اور اس طرح کا علاقہ ہوگا اور اس علاقے سے آ سکتا ہے، تو وہ پہلے ہی مدینے کے اندر شفٹ ہو چکے تھے، اور وہاں پہ وہ اس سے پہلے یعنی اس حد تک شفٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنا سارا معاملات یعنی کاروبار دنیا وہاں پہ مضبوط کر رکھا تھا، حتیٰ کہ جو مکے کی دیگر آبادی تھی اس کو بھی جکڑ رکھا تھا، یعنی اس حد تک مضبوط ہو چکے تھے. یہ کس وجہ سے آئے تھے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے آئے تھے. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چلے ہیں کہاں؟ یہاں فارس سے یہی نشانیاں پڑھتے پڑھتے چلتے وہ وہاں مدینے میں پہنچے، اور وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما تھے. تو فرمایا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں اس چیز کو. اور پھر عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سنتے ہیں، آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. اور پہلی ملاقات کے اندر ہی پہلی گفتگو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہے اس کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں. اور ان چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا، اور بطور دلیل یہاں بھی دوبارہ سے ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کی گواہی کے لیے کافی ہیں. تو فرمایا ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، اور اگر ہم اس کتاب کو بعض اجمیوں کے اوپر اتار دیتے، فقرأہ علیہم، تو یہ ان عربیوں کو پڑھ کے سناتے، تو ما کانوا بہ مؤمنین، یہ عربی اس کو ماننے والے نہیں ماننا تھا انہوں نے. تو کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، فرمایا ہم نے یہ بات نہ مجرموں کے دلوں میں ڈال دی ہے. کون سی؟ کہ لا یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ دیکھیں، اگر قرآن و حدیث سننے کے بعد بھی، سچی اور حق بات سننے کے باوجود بھی اس پہ دل مطمئن نہیں نہ ہوتا، اس پہ عمل کرنے کی بندے کو رغبت نہیں پیدا ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس سے توفیق مانگنی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے بغاوت اور نافرمانی اس کو اس کے دل میں ڈال دی ہے، جس طرح کہ ان کفار مکہ اور یہود کے دل میں یہ چیز پیوست کر دی ہے کہ وہ ساری چیزیں حق جاننے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار. اور یہ بہت بڑی ایسی
خصلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں نا پھر اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں. اسی طرح فرمایا سلکنا فی قلوب المجرمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ہم نے ان کے دلوں پہ اوپر یہ اس طرح سے موریں لگا دی اور ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ یہ جتنی بھی آپ ان کو نشانیاں دکھا دیں، منہ مانگی نشانیاں ان کو پیش کر دیں، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے، ہمارے لیے یہ معاملات آسان کر دے. یہ نیکی، یہ فلاں یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، اللہ سے باتیں کریں اس حوالے سے کہ یہ معاملہ مجھ سے سیدھا نہیں ہو رہا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، میری نماز صحیح نہیں ہے اس کو ٹھیک کر دے، میری تلاوت ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کر دے. یعنی اس طرح کے معاملات تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا. ٹھیک ہے، تو فرمایا لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ دردناک عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے. یعنی وہ موت سے شروع ہو جاتا ہے لیکن اس وقت کا ایمان لانا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بھی یہی اللہ تعالیٰ نے منظر ذکر کیے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے ان کو گمراہ کیا اللہ کہیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا فآتہم ضعفا من العذاب، ان کو دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکل ضعفا، سب کو دگنا ملے گا اس لیے کہ تم نے ان کی پیروی کی ہے جو گمراہ تھے اور فاسق تھے، تم نے قرآن و سنت کے جو صریح دلائل تھے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو فرمایا فیاتیہم بغتہ، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں عمر میں جا کے، اور پھر دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو علامت ہے یا یہ جو عادت ہے نا کہ ایک مسئلے کا علم ہے، جانتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے، پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں ابھی کافی سارا عرصہ پڑا ہوا ہے، کچھ دیر بعد یہ شروع کر دیں گے، ابھی اتنی زندگی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد یہ کام شروع کر دیں گے. تو یہ ایک شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اور قرآن پاک میں ایسے خصوصاً یہ دیکھیں خالص کفار تھے نا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتے اور نہیں دیں گے ان کو ہدایت، ان کی یہ خصلت ذکر کی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اگر وقت بڑا ہوا ہم ایمان لے آئیں گے. ابھی جس طرح کہ آج کل بڑا یہ بات اور یہ فکرہ سننے کو ملتا ہے، ابھی جوانی ہے، جوانی کے اندر اپنے کام اپنی مرضی کرو، بوڑھے ہوں گے تو پھر یہ سارے کام کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بوڑھوں کے کام ہے، جب بال سفید ہو جائیں گے تب یہ جا کے یہ کام کریں گے. تو کس نے دیکھا ہے کہ یہ موقع ملنے والا ہے؟ کس کو علم ہے کہ اس کو اس حد تک پہنچایا جائے گا اور پھر اس کی منشا اور مرضی کے مطابق یہ سارے احوال اس کو اور سارے معاملات اس کے لیے سازگار کیے جائیں گے؟ فرمایا فیاتیہم بغتہ، وہ تو قیامت اور عذاب آنا ہی اچانک ہے. وہم لا یشعرون، اور وہاں سے آئے گا اور ایسے آئے گا جہاں سے ان کو کوئی شعور بھی نہیں ہوگا اور ان کو علم ہی نہیں ہوگا. یعنی آنن فانن کیا کر دیا جائے گا، ان کی جڑیں ختم کر دی جائیں گی. فیقول، پھر وہ کہیں گے هل نحن منظرون، ہمارے پاس کوئی وقت ہے مہلت کا، آپ کو ہمارے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. اور میں فبعذابنا یستعجلون، اور یہ کر کیا رہے ہیں اس زندگی میں؟ ابھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ناز و نعمتیں دے رکھی ہیں تو یہ کہتے ہیں عذاب آتا کیوں نہیں ہے، لیکن جب آئے گا پھر کہیں گے مہلت کیوں نہیں ملتی، ہمیں مہلت کیوں نہیں دی جاتی، اور کیا کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ ہمیں مہلت مل جائے؟ فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا غور کریں یا دیکھیں اس بات کو کہ اگر ہم ان کو ان کی 60 سال عمر ہے 70 بھی کر دیں، اس سے عمر ان کے بڑھا بھی دیں، ان کو فائدہ اور سال بھی دے دیں، تو کیا کریں گے؟ پھر یہ مان لیں گے. ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہی وعدہ ہے، یعنی جو آخر پہ مرنا ہے وہ وعدہ آج ہے. تو ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، تو پھر جو ان کو یہ سال دیے گئے تھے یا جو وقت دیا گیا تھا اس وقت کو یہ اپنے لیے مال و متاع نہیں بنا سکیں گے، اور جس طرح ان نے گزارا ہوگا وہ ان کے کام نہیں آ سکے. یعنی پھر بھی، اور قرآن پاک میں یہاں تک یہ ذکر کیا گیا جس بندے کا یہ نظریہ ہوتا ہے نا وہ فلانی عمر میں جا کے ہم ٹھیک کر لیں گے، قیامت کے دن یہ خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو دوبارہ بھیج بھی دینا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر بھی یہ دوبارہ جا کے وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت خطرناک خصلت ہے اور خطرناک بات ہے کہ ہم جی فلاں عمر میں جا کے، ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے اس میں جا کے ٹھیک کر لیں گے. تو میرے بھائی تقدیر کا کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، توفیق مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، میرے لیے یہ آسان کر دے، میرے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے. اللہ کریم ہمیں جو قرآن و سنت ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں جذبہ اور اس پہ استقامت نصیب. صدق اللہ العظیم.